ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الروم آیت نمبر 28 سے پڑھیں گے۔ اللہ نے ایک بڑی زبردست مثال دی ہے ان لوگوں کے لیے جو شرک کرتے ہیں کہ تمہیں یہ شرک کس طرح گوارا ہے۔ اس مثال کو دیکھ کر سمجھو کہ تمہیں یہ چیز تو گوارا نہیں ہے اور اللہ کے لیے شریک بنا رہے ہو کہ اللہ یہ گوارا کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، کیا مثال ہے؟ ضرب لکم، اس نے بیان کی تمہارے لیے مثلاً ایک مثال۔ پیچھے اللہ نے مختلف نشانیاں بتائیں کہ اس میں بھی نشانی ہے، اس میں بھی نشانی ہے، ان کو سیکھو اور اللہ کو پہچان لو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ سب کام کرنے والی ذات وہ اکیلے ہی ہے۔ اب اور طرح انداز بدلا اور مثال دی کہ اللہ نے تمہارے نفسوں میں مثال دی ہے۔ حل لکم، کیا ہے تمہارے لیے، مما، اس میں سے، ملکت ایمانکم، جس کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی تمہارے غلام۔ کیا تمہارے غلاموں میں من شرکاء تمہارا کوئی شریک ہے؟ کیا تم اپنے غلام کو اپنے مال کا شریک بناؤ گے، اپنے گھر کا شریک بناؤ گے؟ تم بزنس مین ہو تو تم اپنے ایک نوکر کو جو وہاں جھاڑو دینے والا ہے اس کو اپنی کمپنی کا برابر کا حصے دار بنا دو گے کہ آدھی میری اور آدھی اس کی، آدھا گھر میرا ہے اور آدھا اس کا، کہ دے دو گے اس کو؟ من فیما رزقناکم، اس میں جو ہم نے تم کو رزق دیا، رزق سے مراد وہ سارا کاروبار، مال دولت، کوٹھیاں بنگلے جو بھی ہے جو ہم نے تم کو رزق دیا، کیا اس میں تم اپنے غلام کو شریک بناؤ گے؟ فانتم فیہ سوا، پھر تم برابر ہو جاؤ اس میں، تخافونہم، پھر تم ڈرو اس سے، کخیفتکم انفسکم، جس طرح تم اپنوں سے ڈرتے ہو۔ اس طرح ڈرتے ہیں نا، ایک بندہ اس کے پاس بھی اتنا پیسہ ہے، اتنا عہدہ ہے، اتنی دولت ہے، اس کے ساتھ اس کا بھائی ہے یا کوئی اور دوست ہے، اس کے پاس بھی برابر کا ہے، تو اس کا ڈر ہوتا ہے نا کہ برابری کی وجہ سے کہیں یہ مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے، یہ میرے اوپر غلبہ قبضہ نہ کر لے، میری حکومت کو گرا کر سب پہ یہی حاکم نہ بن جائے۔ تو ایک غلام وہ بھی اسی طرح، تم اس سے بھی ڈرنے لگ جاؤ کہ ایسا کر سکتے ہو تم۔ کذالک نفصل، یہ تو تم پسند نہیں کرتے کہ ایک غلام وہ تمہارے برابری میں آ جائے، تو ایک ادنا سا بندہ انسان اس کو اللہ کے برابر کیوں کر دیتے ہو؟ ٹھیک ہے، کذالک نفصل الآیات، اسی طرح تفصیل سے بیان کرتا ہے وہ اپنی نشانیوں کو، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ بل اتبع الذین، بلکہ پیروی کی ہے ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، اہواءہم، اپنی خواہشات کی، بغیر علم، بغیر علم کے، فمن یہدی، پس کون ہدایت دے گا، من، اس بندے کو، اضل اللہ، کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے۔ یہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے حق قبول کرنے کی صلاحیت چھین لیتے ہیں۔ اس طرح دنیا کے یہ ظاہری جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، ان صلاحیتوں کو اگر کوئی استعمال نہ کرے تو یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہوتا ہے نا، تو حق قبول کرنے کی بھی صلاحیت اگر استعمال نہ کرے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ومن اضل اللہ وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار۔ فاقم وجہک، پس آپ سیدھا رکھیں اپنے چہرے کو، للدین، دین کے لیے، فطرت اللہ التی، اللہ کا طریقہ، اللہ کی فطرت، التی فطر الناس علیہا، جس پر پیدا کیا اللہ نے لوگوں کو، لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں تبدیل ہوتا اللہ کی مخلوق، اللہ کی مخلوق میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ فطرت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو فطرت توحید پر پیدا کرتے ہیں، اور انسان کی عقل میں، انسان کی سمجھ میں، انسان کی فطرت میں اللہ نے توحید رکھ دی ہے۔ پیدا ہوتے ہیں، حدیث میں پڑھا نا آپ نے مشکات میں، ہر بچہ فطرت اسلامیہ پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ، اس کے والدین اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں، ورنہ پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت اسلامیہ پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کی فطرت میں، اس کی نیچر میں، اس کے خیالات میں اللہ نے توحید رکھی ہے۔ توحید ایسی چیز ہے کہ جس کو عقل تسلیم کرتی ہے۔ حق وہی ہوتا ہے نا جس کو عقل، جس کا انکار نہ کر سکے۔ باطل وہ ہوتا ہے جس کا عقل انکار کر دے۔ تو توحید جو ہے، وحدانیت رب کی، یہ حق ہے، اس کا عقل انکار نہیں کر سکتی۔ لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں تبدیل ہوتی اللہ کی تخلیق۔ ذالک الدین القیم، یہ جو آدمی شیپ کلین کرواتے ہیں ان کو ہم کہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو چینج کیا، آپ عورتوں کے ساتھ مشابہت کرے، تو آگے سے کہتے ہیں لا تبدیل خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، تو ہم نے کیسے تبدیل کریں؟ داڑھی کٹوانا تو آپ سے پھر نہیں قائم۔ یہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس فطرت توحید پر پیدا کرتے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوگی۔ ہر بندے کو اللہ نے فطرت توحید پر پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ آگے پھر حدیث میں وضاحت بھی ہے نا، اس کے والدین اس کو تبدیل کر دیتے ہیں،
اس کے والدین اس کو بدل دیتے ہیں. یہ تبدیل نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو فطرت توحید پر پیدا نہ کریں، یہ تبدیل نہیں ہوگا. اللہ نے تو اسی فطرت پر پیدا کیا ہے نا، اور وہ فطرت اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فطرت بنائی ہے داڑھی انسان کی، مرد کی داڑھی ہوتی ہے، تو ہم داڑھی کٹوا رہے ہیں، تبدیلی ہے. یہ فطرت تبدیلی نہیں. اگر اللہ تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت تبدیل نہیں ہوتی. جس طرح اللہ پیدا کرتے ہیں اسی طرح پیدا کریں گے. فطرت کو تو بدلنا پیچھے بھی ہے قرآن میں 6 پارے میں، جہاں شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا قسمیں کھا کر، کیا کہا تھا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. میں ان کو حکم دوں گا یہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو لوگ تو کریں گے نا، لیکن اللہ تعالیٰ جس تخلیق پر پیدا کرتے ہیں فطرت اسلامیہ پر، اللہ اس کو تبدیل نہیں کرتے. ٹھیک ہے، وہ اللہ فطرت ہر بچے کو ایسے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اب جو وقت ہو چکا ہے، بہت فطروں کا دور ہے، تو اب کوئی بچے اس فطرت اسلامیہ پر پیدا نہیں ہو رہے. یہ غلط بات ہے. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے اور مسلمان پیدا ہوتا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.